ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر۔ اے اللہ اس شام کو میرے اندر آپ کے کسی بھی مخلوق کے اندر چھوٹی بڑی جتنی نعمتیں ہیں سب آپ کی طرف سے ہے، صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، سارا حمد آپ کے لیے، شکر آپ کے لیے۔ جو آدمی شام کو یہ دعا پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ادا شکر لیلتہ، اس نے رات کا شکر ادا کیا۔ صبح کو اگر پڑھا اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، ایک ہی دعا، صبح کی دعا میں ما اصبح بی اور شام کی دعا میں ما امسا بی، امسا اور اصبح۔ صبح کو جو پڑھے گا فقط ادا شکر یومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دن کا شکر ادا کر دیا۔ کتنی اہم دعا۔ تو آدمی ہر وقت شکر ادا کرے، لیکن خاص موقع میں شکر کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ صبح اس طرح شکر ادا کرے، شام کو اس طرح شکر ادا کرے، اور یہ بھی کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں سعادت مند ہوں کہ آپ میرا رب ہیں، میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب ہیں۔ مجھے اللہ رب العالمین بطور رب کے مل گیا، اللہ کی پہچان مجھے مل گئی کہ میں بندہ ہوں، اللہ معبود ہے، میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے۔
اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، حیات موت ان کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حقیقت مجھے مل گئی اللہ کی طرف سے، میں بندہ، اللہ میرا رب۔ اے اللہ اس پر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں سعادت مند ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اسلام پر خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے۔ جس اسلام کے بغیر اللہ کو کسی دین، کوئی بھی دین مقبول نہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین اللہ کے پاس، کوئی بھی دین اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ وہ اسلام مجھے مل گیا، میں مسلم ہوں، اللہ نے مجھے اسلام کی پہچان عطا فرمائی، اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے، مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مسلم ہوں، میرا دین اسلام ہے، اس پر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں سعادت مند ہوں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نبی ہیں، میں ان کی امت ہوں۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ اے اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں سعادت مند ہوں کہ میں آپ کے آخری نبی سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن سکا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا ادا کرے، پڑھے، کان حقا، ظاہر ہے اس پڑھنے کا معنی یہ نہیں صرف زبان سے پڑھے، یعنی اس کے حقیقت کو ادراک کر کے دل سے پڑھے۔ کان حقا علی اللہ ان یجزیہ یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اسے قیامت کے دن خوش کر دیں۔ قیامت کے دن خوش کر دیں گے تو وہ تو ہے ہی، اس سے پہلے بھی اس کے فوائد مسلمان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں اسی 3 باتوں پر تو سوال ہوگا، تو جو صبح و شام اس کو تکرار کرے گا، اس کا مراقبہ کرے گا اور دن رات کی زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اسے تطبیق کرنے کی کوشش کرے گا، غلطی ہو جائے پھر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے قبر میں جواب دینا بالکل آسان ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کی شروع تو قبر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے، استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے، منکر نکیر کے جواب دے دیں گے وہ۔ ربی اللہ دین الاسلام، من هذا الرجل الذي هو نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي ختم الله به النبوة والرسالة، انقطع بعد موته الوحي، انقطعت به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو صبح شام ہم مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی بھی وقت شکر ادا کرتے ہیں اسلام پر، اسلام کی نعمت ایسی ہے اس پر آدمی جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت پر اللہ کا حمد ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی بات، الحمدللہ علی نعمت الاسلامی کا ہے، تو فرمایا لقد حمدت علی عظیم، لقد شکرت علی عظیم، تم نے بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا، یہ کہا کر الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ جتنا بھی شکر ادا کرے بندہ اس پر کم ہے۔ دسترخوان کے بعد بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ ہم کہہ رہے ہیں کھانے کے بعد۔ یہ شکر بندہ سے مطلوب ہے،
مومن ہونے پر، اس مسلم ہونے پر شکر ادا کرنا بندہ سے مطلوب ہے. زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل کے احساسات اور دل کے شعور میں بھی شکر گزاری ہو، ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اس شکر کا ظہور ہو. زندگی میں شکر کا ظہور یہ بھی شکر ہے، اس کے علاوہ شکر تام نہیں ہوتا، شکر پورا نہیں ہوتا، شکر پورا نہیں ہوتا. صبح کو تو میں نے شاہد بنایا اللہ کو، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک. صبح کو میں نے اللہ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، اللہ کے سارے مخلوق کو، حاملین عرش کو، سارے فرشتوں کو گواہ بنایا. اللہ میں صبح کر رہا ہوں اس حالت میں کہ آپ کو میں گواہ بنا رہا ہوں، آپ کے فرشتوں کو، حاملین عرش کو، آپ کے سارے مخلوق کو گواہ بنا رہا ہوں اس بات پر کہ میں توحید کی شہادت دیتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہوں، میں محمد عبداللہ و رسولہ کی شہادت دے رہا ہوں. اس پر میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. 4 مرتبہ جو آدمی صبح یہ کہے گا اور شام کو 4 مرتبہ یہ کہے گا اللہم انی اصبحت کی جگہ صرف امسیت، بس یہ ایک فرق. اللہم انی امسیت، اب شام ہے ہم کہیں گے اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک. تو صبح شام ہم کو یہ سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اس طرح کہو. کیوں؟ ایمان بھی تازہ ہو، عہد بھی تازہ ہو، عہد بھی تازہ ہو، پورا دن یاد رہے، پوری رات یاد رہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نبی کی امت ہوں، اور وہ بھی آخری نبی، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، ان کی امت ہوں میں. ان کی سنت سے میں نہیں نکل سکتا، میں کسی بدعت کی طرف نہیں جا سکتا، میں کسی جاہلی طریقہ کی طرف نہیں جا سکتا. مجھے تو شریعت محمدیہ، سنت محمدیہ میں رہنا ہے. میں کسی شریک کی طرف جا نہیں سکتا، غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اللہ کا ہو کر رہوں گا. حنیفہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص. شام کو کیا کہیں گے؟ امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیف بن کر رہوں گا، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہوں گا. تو یہ ایمان، یہ اسلام، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ایمان لانا جس طرح فرض ہے، ایمان کا سیکھنا بھی فرض ہے، ایمانی زندگی اپنانا بھی فرض ہے. ایمان لانا فرض، ایمان سیکھنا فرض، ایمانی زندگی اپنانا فرض، ایمان کی حفاظت کرنا بھی فرض، اور دوسروں کو ایمان و اسلام کی دعوت دینا یہ بھی ضروری کام ہے. ایمان سیکھنے کا کیا معنی ہے؟ تو گھڑی تو ہو، گھڑی ہے وہاں، کیا بج رہا ہے؟ 8:01. ہاں 8:30 کو اذان یا نماز ٹھیک ہے. تو سارے ہم 8:20 تک ہیں یا 20:25 تک ہیں، اس کے بعد تشکیل ہو جائے، پھر اذان، پھر نماز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایمان سیکھنا کسے کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ 20 منٹ میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو 20 گھنٹہ کی بھی برکت دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ایمان سیکھنا کسے کہا جاتا ہے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ضرور پسند آئے گا، ضرور پسند آئے گا. ایمان سیکھنا کیسے کہا جاتا ہے؟ ایمان سیکھنے کے معنی یہ ہے، ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 60-70 سے زیادہ شعبے ہیں نا ایمان کے. ایک ایک شعبہ ذکر کر کے سارے شعبوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. صرف ایک بات کہ مخلوق سے یقین ہٹا کر خالق پر یقین جماؤ،
خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہ ایمان کی سینکڑوں باتوں میں سے ایک بات ہے، بہت بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت مؤثر بات ہے۔ اس ایک بات کو اگر دل میں جم جائے یہ ایک بات، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کچھ حق نہیں ہے۔ لیکن ایمان سیکھنے کی بات اگر آپ کریں گے تو ایمان سیکھنے میں یہ سینکڑوں بات کی ایک بات ہے۔ ایمان کے سارے شعبوں کو سیکھنا پڑے گا۔ ایمان سیکھنے کا کیا معنی ہے؟ ایمان سیکھنے کا معنی ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرض کیا، فرائض، وہ جاننا پڑے گا۔ کتنے ہیں فرائض؟ 10 20 30 100 200 500 کتنے ہیں؟ گن کر عادت بتانا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم تو ہونا پڑے گا فلاں چیزیں فرض ہے۔ تو ایک دو نہیں ہے، 50 60 نہیں ہے۔ اللہ کے فرائض، اللہ نے جو فرض کیا قرآن میں یا حدیث میں، اسلامی شریعت میں، فرائض اور واجبات کی تعداد ایک دو نہیں، کئی سو ہے۔ فرائض کا علم، اللہ نے کیا فرض کیا اور اس فرض کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کا علم سیکھنا ایمان سیکھنے کا حصہ ہے۔ یہ اپنا نہ سیکھا تو ایمان سیکھنا نہیں ہوا۔ ممکن ہے بعض ساتھی کو یہ بات نہیں ہو سکتا ہے بعض ساتھی کو یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے۔ فرائض کا علم، محرمات کا علم، محرمات، اللہ نے کیا کیا حرام کیا، اللہ نے کیا کیا حرام کیا، یہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سب حرام، بہت بڑا، کوئی بڑا حرام کوئی چھوٹا حرام، ناجائز، جو بھی کہیں چھوٹا اور بڑا حرام تو حرام ہے، ناجائز ہے ناجائز۔ اللہ نے کیا حرام کیا یہ پتہ ہونا ہوگا مجھے۔ حقوق، اللہ نے کس کا کیا حق ثابت کیا، ماں کا کیا حق ہے بیٹا پر، اور بیٹے کا کیا حق ہے ماں پر، اسی طرح کہتے رہیے۔ والدین، ذوی الارحام، وہ اقارب جن کا رشتہ، خاص رشتہ، خون کا رشتہ، رحم کا تعلق جن سے ہے، دوسرے اقارب، سارے مسلمان، حقوق ہیں ایک کے دوسرے پر، ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق الاسلام، اسلام کی تعلیم کردہ حقوق۔ اسلام نے تو بہائم کے بھی حقوق رکھے نا، بہائم کے حقوق۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح حقوق الوالدین، حقوق اللہ، حقوق العباد مختلف عنوانوں سے لکھا، حقوق الاسلام کے نام سے لکھا، اسی طرح حضرت نے ارشاد الحائم الی حقوق البہائم اس نام پر رسالہ لکھا، ارشاد الحائم الی حقوق البہائم، بہائم کے حقوق، اللہ کا سارے مخلوق کے حقوق، حقوق کا علم مجھے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ اگر ایک جملہ میں کہنا چاہتے ہیں تو فرض عین علم حاصل کرنا، اس کا معنی ہے ایمان سیکھنا۔ ایمان سیکھنے کا معنی کیا ہے؟ فرض عین علم حاصل کرو۔ فرض عین علم کا وہ حصہ، لیکن وہ بالکل چھوٹا نہیں، بڑا، علم کا وہ بڑا حصہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر، مرد و عورت، ہر پیشہ والا، ہر صنف کے آدمی، ہر پیشہ کے آدمی، سب پر علم کا وہ بڑا حصہ جو ان کو ہر ایک پر سیکھنا فرض ہے، اس کو کہا جاتا ہے فرض عین علم، اس کو کہا جاتا ہے فرض عین علم۔ یہ فرض عین علم سیکھنے کا معنی ہی ہے ایمان سیکھنا، اس کا معنی ایمان سیکھنا۔ تو یہ اب عقائد میں بھی ہے، عقائد کا علم سیکھو، عقائد نہ سیکھ، اگر عقائد اچھی طرح نہیں سیکھتا ہے آدمی تو کوئی قادیانی بن جاتا ہے، قادیانیوں کی دعوت پر، شکیلیوں کی دعوت پر شکیلی بن جاتا ہے، اہل قرآن اور منکرین حدیث کی دعوت پر منکر حدیث بن جاتا ہے، کوئی متجدد بن جاتا ہے، مادی افکار اس پر آ جاتا ہے، دہریہ اور ملحدین کی گمراہ کن دعوت سے وہ ملحد ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے، دہریہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عقائد کا صحیح علم نہیں سیکھا۔ پورے اسلامی عقائد کو اچھی طرح دلیل کی روشنی میں سیکھنا پڑے گا،
اتنا علم عقائد کا ہونا ضروری ہے، ایک ایک عقیدہ سے متعلق آدمی سمجھ سکے کہ فلاں بات اس عقیدے کے خلاف ہے، فلاں بات اس اسلامی عقیدے کے کیا ہے خلاف ہے۔ ہمارے سماج میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں بالکل کفری باتیں ہیں، یہ تو ہمارے اسلامی عقیدہ فلاں عقیدہ سے بالکل برخلاف ہے۔ ایسے کہہ سکے، ایسے کہہ سکے فلاں کام فلاں بات اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی عقائد کے خلاف باتیں، خلاف کام آپ کو پتہ چل جائے جب دیکھیں گے سنیں گے۔ اس قدر علم عقیدے کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ایک دلیل کم از کم بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ وہ سب کو مولانا بنانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں، مولانا بولنا بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو اپنے کو مولانا کہنے میں آج سمجھتے ہیں، مولانا کے لفظ کی توہین سمجھتے ہیں، اس مولوی کا اگر تم مولانا کہو، مولانا اتنا سستا نہیں ہے کہ میں سب کو مولانا بنانا چاہوں۔ لیکن آپ لوگوں نے فرض علم کو دائرہ کو اتنا محدود کر دیا کہ کچھ حد و حساب نہیں۔ بس طہارت کے مسائل سیکھ لو، تیمم وضو کی مسئلہ سیکھ لو، 2-4 باتیں سیکھ لیا، فرض علم ہو گیا۔ 3 سورہ سیکھ لو، 4 سورہ سیکھ لو، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم زندگی بھر 4 سورہ میں رہو گے۔ عقیدہ کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم، ضروری جتنی سنتیں ہیں ہر بات میں ان کا علم، یہ فرض علم میں داخل ہے۔ اور عبادات، معاشرات، معاملات، لین دین، حلال حرام کا مسئلہ، کمائی کس طرح حلال ہو، رزق کس طرح حلال ہو، خرچ کرنا کس طرح حلال ہو، یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سب کچھ موقوف ہے۔ نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ چلہ قبول، نہ سال قبول، نہ کچھ قبول، کچھ نہیں، سب ہوا پر۔ اگر حلال حرام کا طعام و شراب میں حلال حرام کا پتہ نہ چلا، حلال حرام کے علم سیکھ کر اس کو منطبق نہ کیا زندگی پر، کیا کم بنے گا؟ یہ سب فرض علم میں داخل ہے، یہ سب فرض علم میں داخل ہے۔ اسی لیے ہمارے 6 نمبر میں یہ کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ اب نہیں کہا جاتا۔ ایک زمانہ تو ہر جگہ کہا جاتا ہے، اب ہر جگہ یہ بات ہوتی نہیں ہے، لیکن اب بھی یہ بات زندہ ہے اور پرانے حضرات سب جانیں گے۔ جب 6 نمبر کی تفصیل بتائی جاتی ہے تو علم کا جب تذکرہ آتا ہے، علم کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فضائل کا علم تعلیم کا حلقہ میں سیکھو اور مسائل کا علم علماء کرام سے سیکھو۔ مسائل کا علم کرو، دینی احکام، شریعت، اسلامی شریعت، اس کا علم علماء سے حاصل کرو۔ تو لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ جب کوئی ضرورت پڑ جائے مسئلہ پوچھنے کی تو عالم سے جا کر مسئلہ پوچھ کے آ جاؤ، ایک تجویز دے آؤ، ایک وہ عطر لے جاؤ، وہ دو، ان کی زیارت کی عبادت سمجھو، اور بغیر ہدیہ کے نہ جاؤ۔ اوہ کتنی غلط باتیں سکھاتے ہیں۔ ارے ہدیہ کیوں ضروری ہوتی ملاقات کرنے کے لیے؟ کیوں آپ لوگ کھانا گا یہ کہتے ہیں ہدیہ لے کر جاؤ، پھر وہ تندہ کرتے ہیں ہدیہ دینے کے لیے، کتنی بری بات ہے۔ یہ ملاقات کریں، صرف ملاقات سے کیا ہو، وقت لگاؤ، وقت لگاؤ۔ چلنا میں جو وقت لگا کے آیا تو وہاں جب جو بات کہہ کے آئے کہ دین عالموں کے پاس جا کر سیکھو، تو اس کے لیے وقت نکالو۔ یہ 2.5 گھنٹہ سے باہر 5 کاموں کے باہر 6 نمبر اور ایک کام ہے جیسے ہم بھول گئے، جیسے ہم بھول گئے۔ یہ تبلیغ کا حصہ تھا۔ اب الیاس رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے آدمی تو اب رہے نہیں تبلیغ والے، واللہ عالم، کہیں کوئی ایک کا دکھ کا کوئی کہیں زندہ ہو۔ ان لوگوں کو جنہوں نے دیکھا وہ تو اس کا شاہد ہے کہ یہ نہیں کہ صرف مدرسہ میں عالموں کے بعد جا کر سیکھو۔ جتنا وقت نظام الدین میں گزرتا تھا اس وقت کا نظام الدین، آج کل کا نظام الدین نہیں۔ آج کے نظام الدین میں تو گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، نظام الدین کے منبر سے گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔
مرکز میں اگر کوئی کتب خانہ ہو، چھوٹا موٹا کوئی کتب خانہ اگر ہے تو میری ایک کتاب، میری مطلب ہمارے ملک سے لائی ہوئی ایک کتاب وہاں رکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء دیش بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ اس میں اختصار کے ساتھ دکھایا گیا مولانا سعد صاحب کی گمراہ کن باتیں کیا کیا ہے، بالکل تاریخ کھلا تاریخ کو انہوں نے اتنے گھنٹے کا بیان اور اس میں اتنے منٹ پر یہ بات ہے، یہ گمراہ کن بات موجود ہے، اس طرح بالکل تعین کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ جو چاہے سن لے، آڈیو سن لے، وہ بات ذکر کر دی گئی۔ اور وہ بات کیوں گمراہ کن ہے وہ دلائل سے، قرآن حدیث کے دلیل سے بتا دیا گیا۔ اس طرح یہ تقریباً 200 سے زائد کچھ صفحات ہیں، وہ رسالہ کہیں یا کتاب کہیں، اس کا ایک نسخہ تو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا اور ذمہ دار حضرت کے پاس، جو چاہے دیکھ کر پڑھ لے، اور اس کا PDF بھی موجود ہے۔ یہ جن کو تردد ہے ان کو پڑھ لینا چاہیے، جن کو تردد نہیں ہے الحمدللہ علماء، یہاں تو علماء اور اکابر کی جو رہنمائی ہے، راہبری ہے اور ان کا جو فتویٰ ہے اس پر جن کا اعتماد ہے الحمدللہ۔ جن کو پھر بھی تردد موجود ہے یا یہ خامخواہ تردد پیدا کرنا چاہتا ہے خامخواہ، ان لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے، یہ صلاح پڑھ لے، وہ تو دیکھے کہ کتنی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں وہاں سے۔ یہ ایسا نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے اختلاف ہے جیسے وہ ہوتا ہے طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ طریقہ کار کا اختلاف۔ طریقہ کار کا اختلاف کیسے کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ طریقہ کار کا اختلاف یہ ہے کہ آپ وہاں سے کہاں سے دربند سے یہاں آ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں دربند سے آ رہے ہیں، کیسے؟ کوئی گاڑی سے آ گیا، دیکھو آج یہ مولانا محمد آکو مفتی آکو آ گئے گاڑی سے، اور ہم دربند سے ہوائی جہاز پر آئے، کسی اور نے ٹرین ہے دربند سے یہاں ٹرین میں آ گئے، ہاں کوئی بس پہ آ گیا، اسے کہتا ہے طریقہ کار کے اختلاف۔ یہ بھی جائز، یہ راستہ بھی ہے، وہ راستہ بھی ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، تو کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا کسی نے وہ طریقہ اختیار کیا، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ علماء کرام کا جو اختلاف ہے یہ طریقہ کار کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہدایت و دلالت کا اختلاف ہے، یہ سنت و بدعت کا اختلاف ہے، سمجھ؟ تو میں نے صرف اشارہ کیا، اس پر مجھے بات کرنا نہیں ہے، کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ اچھا میں کہاں تھا وہ وہاں پہنچا دے مجھے، میں کہاں تھا؟ ہاں یہ اس کو کہتا ہے ٹھکانے پر پہنچانا۔ پرانے حضرات جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کو جنہوں نے دیکھا ان سے سنیے، ان حضرات سے سنیے، جیسے حضرت مولانا ابراہیم جولا صاحب اور محمد حضرات ہیں ان سے سنیے، وہ کہیں گے کہ اس وقت، اور میں بھی ایسے حضرات کے شاگرد ہوں، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل خالص علمی کام، بہت مشکل علمی کام میں مصروف جب تھے تب انہوں نے سال لگایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں، اور اس وقت حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فارغ ہو کر تبلیغ کے کام میں نہیں لگا تھا، ہمارے لاہور لکھتے تھے، اس زمانے کا قصہ ہے، حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی نے سال لگایا تھا، اس زمانے کا قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا گیا کہ فلاں کالج میں چھٹی ہوئی تو ہم جماعت تیار ہے بھیجنا چاہتے ہیں، حضرت مولانا نے اپنے بھیجو، یہاں جو لوگ ہیں موجود ان کو ہم ان کی تعلیم و تربیت ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اپنے سنیے دیکھیے حالت بھیجنے میں کیا اختلاف ہے، تشکیل کر دو گے پہنچ جاتی، کہیں بھیج دو تو قصہ ختم، لیکن اس وقت اس سے زیادہ توجہ دیتے تھے
کہ تو آئے کچھ سکھا تو دے، یہ نہیں بس کہہ دیا سیکھ لو، نہیں، نغد سکھاؤ، علماء کرام سکھا دیتے۔ تو چاہے عالم ہو یا عالم سے اچھی طرح سیکھ لی ہو بات پکی طور پر، ایسے سکھا اور متقن معتمد لوگ وہ سکھائیں، نغد سکھا دے۔ تو اب نغد اگر نہ سکھائے تو جاؤ تو صحیح، جا کے سیکھو، جیسے کہا کہ بھائی عالم سے سیکھو تو عالم کی جگہ سیکھو، یہ نہیں کہ صرف ہدیہ دے کے آ جاؤ، یہ نہیں کہ دعا مانگ کے آ جاؤ، ایسا نہیں۔ علم و ذکر، اسی لیے 6 نمبر میں کیا ہے؟ علم و ذکر، اور علم و ذکر دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا، دوسری چیزیں الگ الگ ہے، اس کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ علم اور ذکر کیوں ایک ساتھ رکھا ہے؟ علم بلا ذکر اس میں نور نہیں آتا، اور ذکر بلا علم اس میں ہدایت نہیں ہوتی، اس لیے علم و ذکر دونوں کو ایک ساتھ رکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ علم و ذکر ایسا ہے کہ آپ کلمہ سے لے کر 6 نمبر جو بھی کہیں اوپر ادھر، علم و ذکر سے ادھر، علم و ذکر سے ادھر، جتنی چیزیں ہیں سب میں علم و ذکر کی ضرورت ہے۔ سب میں کس کی ضرورت ہے؟ علم و ذکر کی ضرورت ہے، علم و ذکر کی ضرورت ہے، اور وہ علم کم از کم فرض عین علم وہ ضروری ہے، اور وہی ہے تعلم علم، وہی چیز کیا ہے؟ تعلم۔ اس پر ایک حدیث کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ حدیث آپ کی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس حدیث کے مفہوم پر اچھی طرح غور نہیں کیا، ہم میں سے بہت سنے، بہت حضرات ہیں جنہوں نے اچھی طرح غور کیا، ہم میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے غور نہیں کیا۔ اب غور کریں، اب غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑا ہو کر یہ فرمایا، ما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ما بال اقوام لا يتفقهون من جيرانهم، ما بال اقوام لا يتفتنون من جيرانهم۔ 3 باتیں۔ اچھا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے پڑوسیوں سے دینی علم کیوں نہیں سیکھتا؟ کیوں نہیں سیکھتا یہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اچھا ان کا کیا ہو گیا؟ یہ اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ کیوں حاصل نہیں کرتا؟ دوسری بات، علم، صرف علم نہیں، علم پھر سمجھ۔ تیسری بات، ان کا کیا ہو گیا؟ یہ اپنے پڑوسیوں سے فطانت کیوں حاصل نہیں کرتا؟ اپنے کو فتین کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ محنت کر کے فتین بناؤ اپنے کو، دین دنیا ہر لحاظ سے فتین، متیقظ، ہوشمند بناؤ۔ فتین کیسے کہا جاتا ہے؟ دین اور دنیا ہر لحاظ سے فتین ہو۔ فتین وہ آدمی ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے دوسرے کو، نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کوئی دھوکہ دے کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ دے کر اس کو حرام چیز کھلا دے گا حلال نام دے کر، حلال کا لیبل دے کر، یہ نہیں ہوتا۔ فتین دھوکہ میں نہیں آتا، دین اور دنیا ہر لحاظ سے وہ چوکنا رہتا ہے، نہ خود دھوکہ کھاتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتین کیوں نہیں بن رہے؟ بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ دوسری آگے کی بات ہے، ہم سب کو پکڑنے کے لیے، ہم سب کو، چاہے امام ہو، خطیب ہو، مولانا ہو، مدرس ہو، اور چاہے سماج کے جو بھی جن کی بات چلتی ہو سماج، چاہے نام کا عالم ہو چاہے نہ ہو، بس مسلمان ایماندار اللہ کا بندہ، ہر ایک کو اس پر باس پرس ہوگی۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام لا يعلمون جيرانهم۔ اچھا ان لوگوں کا کیا ہو گیا؟ اپنے پڑوسی کو سکھاتے کیوں نہیں؟ علم کیوں نہیں سکھاتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں سکھاتے یہ لوگ؟ ما بال اقوام لا يفقهون۔ اچھا ان لوگوں کا کیا ہو گیا؟ یہ اپنے پڑوسیوں کو فقیہ کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ دین کا سمجھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ علم کے بعد الگ سے کیوں علم نہیں سکھا رہا ہے؟ پھر کیوں سمجھ نہیں دے رہا ہے؟ سمجھدار کیوں نہیں بنا رہا ہے ان کو؟ دین کی فقاہت کو ان میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ ما بال اقوام لا يفتنون جيرانهم۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے پڑوسیوں کو فطین کیوں بنا نہیں رہا ہے؟ فرض علم اس کا نام ہے، یہ نہیں 2-4 مسئلہ یاد کرا دیا، 2-4 صورتیں یاد کرا دیا، اس کا نام فرض علم نہیں۔
وہ تو فرضان علم کی شروع ہے. چلا میں جا کر جو کچھ ہم تکرار کرتے ہیں پڑھتے پڑھانے کی کوشش وہ تو فرضان علم کی ابتدا شروع. تو فرضان علم مقدار میں بھی بڑا ہے معیار میں بھی بڑا ہے. کہو سبحان اللہ. فرضان علم مقدار میں بھی بڑا معیار میں بھی بڑا. مقدار تو سارے فرائض و واجبات، سارے حقوق، سارے عقائد، معاملات کے مسائل، حلال حرام، ناجائز جائز ناجائز کے مسائل، مقدار میں بھی بڑا. معیار میں بھی بڑا ہوئی ہے کہ صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، صرف یاد کرنا کافی نہیں، اس کو سمجھ کے مرحلے میں لے جاؤ. اتنی محنت کرو کہ وہ تمہارے اندر حکمت پیدا ہو جائے، فقاہت پیدا ہو جائے. اس کا آگے اور بڑھو اس علم کو، اس فقاہت کو. سمجھدار جو لوگ ہیں ان کی نگرانی میں، ان کی صحبت میں رہ کر اس کو اور پختہ کرو تاکہ تم فتیم بن جاؤ، تاکہ تم فتیم بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم عطا فرمائے، فرضان علم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرضان علم پورا ہو، اس میں نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا. قرآن سیکھے بغیر نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز کے لیے بھی قرآن سیکھنا چاہیے. اور قرآن سیکھنا مسلمان پر یوں بھی فرض ہے، آخری نبی پر آخری کتاب، آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب نازل فرمائی، آخری شریعت نازل فرمائی. اس شریعت کے علم سیکھو، قرآن کے علم سیکھو. یہ سب فرض علم میں داخل ہے. فرض علم جب سیکھنا ہوگا تب ایمان سیکھنا ہوگا. ابھی اگر آپ 5 چلے میں سیکھیں الحمدللہ. ہر سال چلا لگا رہے ہیں، صرف چلا میں اگر سیکھو تو بہت دیر ہو جائے گی فرض علم سیکھنے میں. چلا میں بھی سیکھے، چلا سے واپس آ کر بھی سیکھے. چلا جائے مدرسہ میں جا کر کہے یا یہاں یہ درخواست دے، پھر تاکہ یہ رائے گنج کے مشورہ میں آئے، پھر گجرات کے مشورہ میں آئے اور منظور ہو جائے. درخواست دے کہ حضرت ہم چلا کے لیے باہر تو جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. واپسی کے بعد ہمیں واپسی ہدایت دے کر آپ گھر بھیج رہے ہیں. تو اب جب گھر جا کر ہم 5 کام ضرور کریں گے، آپ کی ہدایت کے مطابق ضرور چلیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہاں بیٹھا بیٹھا ایک چلا اور لگائے. یہاں بیٹھا چلا بھی چلا ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کرتے تھے، جہاد کا سفر، قتال فی سبیل اللہ کا سفر، حج کا سفر، صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے بھیجتے تھے. اس طرح کے جو اسفار ہوتے تھے، اسی طرح جم کر مدینہ میں، جم کر مکہ میں، جم کر دین سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو ہم چلا باہر لگائیں گے الحمدللہ، وہ بھی سنت طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اس طرح جم کر سیکھنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہم جم کر چلا لگائیں گے، ہمیں سکھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہ خروج کا چلا اور جمنے کا، خروج کا چلا اگر ہر چلا میں عالم ہو الحمدللہ، نہ ہو پرانے ساتھی ہو ٹھیک ہے، لیکن جم کر جو چلا لگایا جائے گا اس میں سکھانے والا عالم ہونا چاہیے. آس پاس جو مدارس ہیں ان سے ایک عالم فجر کے بعد 1 گھنٹہ وقت دے، ظہر کے بعد 1 گھنٹہ، عصر کے بعد 1 گھنٹہ، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ. اس طرح 5 گھنٹہ 5 شفٹ میں یہ جمع ہوئے لوگ سیکھیں گے اور آس پاس کے لوگ آ کر سیکھیں گے. یہ انتظام ہونا چاہیے ہر مدرسہ والوں کے بعد. ہم یہ درخواست کریں، ہم یعنی ہم مسلی آس پاس کے لوگ، ہم درخواست کریں گے ان کے پاس، حضرت ہمیں ایک استاد کا انتظام کر دیں، جگہ کا انتظام کر دیں. بس جگہ تو مسجد ہے ہی، اور الگ گھر کا انتظام ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے. ایسی مولانا صاحب کی طرف نہ کہنا کہ مسجد سے باہر سیکھے تو اس میں نور نہیں آئے گا، اس میں نور نہیں آئے گا. دین کے نام پر غلط باتیں ایجاد کرتا ہے اور اس کا نام سیرت دیتا ہے، سنت دیتا ہے. اللہ اس آدمی کہتا ہے. اور جو لوگ ان کی گمراہ کن باتیں سن کر انسنی کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، خامخواہی معتقد ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. بس اب تشکیل ہوگی، کیا ہوگی؟ تشکیل. تشکیل کو نہ ڈرو، تشکیل کو نہ ڈرو، بلکہ خود تشکیل ہو جاؤ. یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ مزے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس متکلم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، کون کھڑے ہو جائے نا.
فانذر ماشاء اللہ. چلو بھائی ماشاء اللہ نیت کرو بھائی انشاءاللہ. سب نے بات سنی ماشاء اللہ. یہ ذمہ داری حضرت مولانا ابراہیم صاحب حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ. اور حضرت مفتی صاحب اس کام میں ماشاء اللہ ہمارے بڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ تشکیل خوشی سے یعنی ہاں ہم نے سنا وہ کہتے بیان آسان تشکیل مشکل. سب نیت کرو جیسا کہ باہر جا کر بھی محنت کرنا ہے, اپنے مقام میں بھی محنت کرنا ہے, اپنے مسجد میں بھی انشاءاللہ, ہمارے گھروں میں بھی. آج ہمارے گھروں میں بھی وہ نکل چکا. سب تیار ہے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اپنے اپنے خود کی تشکیل کرو, اپنے اپنے مسجد میں انشاءاللہ سے روزہ گشت, ہمارے ساتھیوں کے ساتھ گشت, اور ان کو سکھاؤ بھی. حضرت مولانا ابراہیم بہت زور دیتے کہ نکلو نکالو صرف نہیں, نکلو اور نکالو کے ساتھ دین سیکھو اور دین سکھاؤ, جیسا حضرت نے فرمایا. سب تیار انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبول فرمائے. چھٹی ہو رہی ہے فرمایا جی جو چھٹی ہو رہی ہے انشاءاللہ جن اللہ انشاءاللہ یہ موقع ہے دسمبر میں ماشاءاللہ علماء اکرام انشاءاللہ چن دے دو, نام دے دو انشاءاللہ. مولوی صاحب کھڑے ہو کر نام انشاءاللہ, نام نہیں رکھیں گے انشاءاللہ, کھڑے ہو کر کہو انشاءاللہ. چھٹیوں میں بہت سارے جماعت دار ہیں, تیار ہیں سننا, کھڑے ہو جاؤ. ہاں جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ ہر ایک کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہم آمین انشاءاللہ. ہر ایک خصوصی دعا انشاءاللہ. حضرت مولانا ابراہیم بہت زور دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے, زندگی بنانے کے لیے آئے. اور پوری امت کو سمجھاؤ, ہر مسلمان کو سمجھاؤ یہ زندگی بنانے کے لیے, گزارنے کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں.